اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 188۔ ولا تأکلوا، اور نہ کھاؤ، اموالکم، مال ایک دوسرے کا، بینکم بالباطل، آپس میں ناجائز طریقہ سے، وتدلوا بہ الی الحکام، اور نہ رسائی کرو اس مال سے حاکموں تک، لتأکلوا، تاکہ تم کھاؤ، فریقا من اموال الناس، کچھ حصہ مال کا، لوگوں کے مال کا کچھ حصہ، بالاسم، ظلم کے ساتھ، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو۔ یسألونک، پوچھتے ہیں، عن الاہلہ، آپ سے نئے چاندوں کے متعلق، قل، فرما دیجئے، ہی مواقیت للناس والحج، یہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، ولیس البر، اور کوئی نیکی نہیں، بان تأتوا البیوت من ظہورہا، کہ تم داخل ہو گھروں میں ان کے پچھواڑے سے، ولکن البر، ہاں نیکی تو یہ ہے، من اتقی، جو انسان تقوی اختیار کرے، واتوا البیوت، اور آیا کرو گھروں میں، من ابوابہا، ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ کامیاب ہو جاؤ، وقاتلوا، اور لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین یقاتلونکم، ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، اور ان پر بھی زیادتی نہ کرنا، ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا زیادتی کرنے والوں کو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو انہیں، حیث ثقفتموہم، جہاں بھی انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور نکال دو انہیں، من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، وَالْفِتْنَةُ، اور فتنہ انگیزی تو اشد من القتل، قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور نہ جنگ کرو ان سے، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ تم سے وہاں جنگ وہ خود کرنے لگیں، فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر وہ لڑیں تم سے، فَاقْتُلُوهُمْ، تو قتل کرو انہیں، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی سزا ہے ایسے کافروں کی، فَإِنْ انتہوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، وقاتلوہم، اور لڑتے رہو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون فتنۃ، کوئی فتنہ فساد نہ رہے، ویکون الدین للہ، اور ہو جائے صرف دین اللہ کے لیے، فإن انتہوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فلا عدوان، تو سمجھ لو کہ سختی کسی پر جائز نہیں ہے، الا علی الظالمین، مگر ظالموں پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188۔ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ اس آیت میں باطل طور پر کسی کا مال کھانا حرام قرار دیا گیا ہے، خواہ وہ لوٹ کر ہو، چھین کر یا چوری کر کے، یا جوئے یا حرام تماشوزہ، حرام کاموں یا حرام چیزوں کے بدلے، یا رشوت یا جھوٹی گواہی، یہ سب ممنوع و حرام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جائز فائدے کے لیے کسی پر مقدمہ بنانا اور اس کو حکام تک لے جانا ناجائز و حرام ہے۔ اپنے فائدے کی غرض سے دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے لیے حکام پر اثر ڈالنا، رشوتیں دینا حرام ہے۔ حکام تک رسائی رکھنے والے لوگ اس آیت کے حکم کو پیش نظر رکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ملعون ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ دھوکہ کرے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جھوٹی گواہی، جھوٹی وکالت، جھوٹے مقدمے کی پیروی و کوشش
اجرتیں حرام ہیں۔ یسألونک عن الاہلہ، تم سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یہ آیت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی کے جواب میں نازل ہوئی۔ ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں سوال کیا۔ اس کے جواب میں چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے سبب کی بجائے اس کے فوائد بیان کی فرمائے کہ وہ وقت کی علامتیں ہیں اور دو آدمیوں کے ہزار دینی و دنیاوی کام اس سے متعلق ہیں۔ زراعت، تجارت، لین دین کے معاملات، روزے اور عید کے اوقات، عورتوں کی عدتیں، حیض کے ایام، حمل اور دودھ پلانے کی مدتیں، دودھ چھڑانے کے وقت اور حج کے اوقات اس سے معلوم ہوتے ہیں۔ کیونکہ شروع میں جب چاند باریک ہوتا ہے تو دیکھنے والا جان لیتا ہے کہ ابتدائی تاریخیں ہیں، اور جب چاند پورا روشن ہوتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مہینے کی درمیانی تاریخ ہے، اور جب چاند چھپ جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مہینہ ختم پر ہے۔ پھر مہینوں سے سال کا حساب ہوتا ہے۔ یہ وہ قدرتی جنتری ہے جو آسمان کے صفحہ پر ہمیشہ کھلی رہتی ہے، اور ہر ملک اور ہر زبان کے لوگ پڑھے اور بے پڑھے بھی اس سے اپنا حساب معلوم کر لیتے ہیں۔ یاد رہے کہ بہت سے احکام میں چاند کا حساب رکھنا ضروری ہے، جیسے بالغ ہونے کی عمر کے اعتبار سے، یوں ہی روزہ، عیدین، حج کے مہینوں اور دنوں کے بارے میں، یوں ہی زکوٰۃ میں جو سال گزرنے کے اعتبار سے، وہ بھی چاند کے اعتبار سے ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور یہ کوئی نیکی نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی یہ عادت تھی کہ جب وہ حج کے لیے احرام باندھ لیتے تو اپنے مکان میں اس کے دروازے سے داخل نہ ہوتے، اگر ضرورت ہوتی تو پچھلی دیوار توڑ کر آتے اور اس کو نیکی جانتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں کے پیچھے سے آئے، اصل تقوی اور نیکی خوف خدا اور احکام اطاعت الہی اور اس کی اطاعت ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی چیز کو بغیر ممانعت کے ناجائز سمجھنا جاہلوں کا کام ہے۔ اپنی طرف سے غلط قسم کی رسمیں اور پابندیاں لگا لینا جائز نہیں۔ بہت سے کام ویسے جائز ہوتے ہیں لیکن اپنی طرف سے شرعاً ضروری سمجھ لینے سے ناجائز ہو جاتے ہیں، جیسے مسلمان فوت شدگان کے ایصال ثواب کے لیے صوم 40واں وغیرہ کرتے ہیں، تو ویسے تو کریں تو جائز ہے، لیکن اگر یہ سمجھ کر کریں کہ یہ کرنا ضروری ہے یا دوسرے اور 40ویں دن ہی کرنا ضروری ہے تو ناجائز ہوگا۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں لڑو۔ 6 ہجری میں حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ اس سال حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ سے عمرے کے ارادے سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ مشرکین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکا۔ اس پر صلح ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال تشریف لائیں تو آپ کے لیے 3 روز کے لیے مکہ مکرمہ خالی کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اگلے سال 7 ہجری میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی قضاء کے لیے تشریف لائے۔ اب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ تھے۔ مسلمانوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ کفار نے اگر اپنا وعدہ پورا نہ کیا اور حرم مکہ میں حرمت والے مہینے ذوالقعدہ میں جنگ کی تو مسلمان چونکہ حالت احرام میں ہوں گے، اس لیے اس حالت میں جنگ کرنا ان کے لیے بڑا مشکل تھا، کیونکہ زمانہ جاہلیت سے ابتدائے اسلام تک نہ حرم میں جنگ جائز تھی نہ حرمت والے مہینوں میں، لہٰذا انہیں تردد ہوا کہ اس وقت جنگ کی اجازت ملتی ہے یا نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور زیادتی نہ کرو۔ اس سے مراد ہے کہ جو جنگ کے قابل نہیں ان سے نہ لڑو، جن سے تم نے عہد کیا ہو، یا بغیر دعوت کے جنگ نہ کرو، کیونکہ شرعی طریقہ ہے پہلے کفار کو اسلام کی دعوت دی جائے، اگر وہ انکار کریں تو ان سے جزیہ طلب کیا جائے، پھر اگر وہ اس سے انکار کریں تب جنگ کی اجازت ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو۔ آیت مبارکہ میں اوپر بیان کیے گئے سیاق و سباق میں فرمایا گیا، چونکہ کافروں نے تمہیں مکہ مکرمہ سے بے دخل کیا، اب بھی تمہارے ساتھ آمادہ قتال ہیں، تو تمہیں دوران جہاد ان سے لڑنے، انہیں قتل کرنے اور انہیں مکہ سے نکالنے کی اجازت ہے جہاں انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول نہ کرنے والوں کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا گیا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے قتل کا حکم ان کے جرم سے زیادہ بڑا نہیں، کیونکہ وہ لوگ فتنہ برپا کرنے والے ہیں، ان کا فتنہ شرک ہے یا مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے نکالنا، تو ان کا فتنہ ان کو قتل کرنے سے بڑھ کر ہے،
یہاں یہ حکم نہیں دیا جا رہا کہ کافروں کو قتل کرنے میں لگے رہو، امن ہو یا جنگ، صلح ہو یا لڑائی، ہر حال میں انہیں قتل کرو، بلکہ یہاں صرف دوران جہاد قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بہت سے اسلام دشمن لوگ اس طرح کی آیات سے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلا تقاتلوہم عند المسجد الحرامی، مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو۔ مسجد حرام شریف کے ارد گرد کئی کلومیٹر کا علاقہ حرم کہلاتا ہے۔ حرم کی حدود میں مسلمانوں کو لڑنے سے منع کیا گیا کیونکہ یہ حرم کی حرمت کے خلاف ہے، لیکن اگر کفار ہی مسلمانوں سے جنگ کی ابتدا کریں تو انہیں جواب دینے کے لیے وہاں پر بھی لڑنے کی اور انہیں قتل کرنے کی اجازت ہے۔ البتہ اگر وہ کفر سے باز آ جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں معاف فرما دے گا کہ اسلام تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حتیٰ لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے۔ عرب کے کافروں کے متعلق فرمایا گیا کہ ان سے تب تک لڑو کہ ان کا فتنہ یعنی شرک ختم ہو جائے اور ان کا دین بھی دین اسلام ہو جائے اور سرزمین عرب پر صرف ایک اللہ کی عبادت ہو۔ لہٰذا اگر کفر و باطل پرستی سے باز آ جاتے ہیں کافر تو پھر ان پر کوئی سختی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔